بابر آوانس ٹائپ کے جو فواد چودھری ٹائپ کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، نعیم بخاری ٹائپ کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ نعیم بخاری کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ میں اب گھر سے نکل رہا ہوں اور وہاں عدالت میں جا کے جوتا پڑ گیا، اس کے بعد سے نعیم بخاری کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ حکومت کا پھر بیانیہ ہے کہ کیونکہ باہر سے ایسے ہینڈلرز آ گئے ہیں کہ جو پاکستان میں ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، حکومت چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک نیریٹو لے کر سامنے آئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے۔ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے۔ ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان مرزا۔ بول نیوز کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، پل در پل صورتحال کافی زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کبھی کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات واضح طور پر سامنے آئے تھے، جو انہوں نے اپنا ورڈکٹ سنایا تھا، اس کے مندرجات تھے کہ ہفتے کو اجلاس بلایا جائے گا، صبح 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا اور ووٹنگ کرائی جائے گی۔ صبح 10:30 بجے اجلاس تو بلایا گیا، لیکن اس کے بعد تقاریر کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ ابھی تک جاری ہے۔ کبھی اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے، پہلے 12:30 بجے اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دوبارہ آیا جائے گا، پھر 2:30 بجے دوبارہ اجلاس شروع ہوا، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7:30 بجے دوبارہ سے اجلاس شروع ہوگا۔ لیکن صورتحال جو اس وقت بدل رہی ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی شاید ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی کہا گیا، تقریر کی گئی، اس کے بعد پھر حکومت کی جانب سے بھی کافی زیادہ تقریر کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک طویل خطاب کیا، اسد عمر کی جانب سے بھی ایک طویل خطاب کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پہلے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ووٹنگ کرائیں، اور پھر اسپیکر کو کہا کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں گے اگر آپ نے ووٹنگ نہیں کرائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی ایک طویل خطاب کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی ایک طویل خطاب کیا گیا، اور اب یہ خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے، اچھا، یہ خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا، اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کہ افطار کے بعد ووٹنگ کرا دی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی اور یہ کہا گیا کہ ووٹنگ شاید آج بھی نہ ہو اور اجلاس طویل چلتا چلا جائے۔ لیکن یہ اجلاس کب تک آگے بڑھاتا چلا جائے گا، کب تک تقریر کا سلسلہ شروع رہے گا اور ختم نہیں ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اسی پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور العارفین صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب نے بھی اس وقت میں جوائن کیا ہے، بابر ڈوگر بھی اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے عامر ضیاء صاحب، بہت شکریہ، اٹس ریئلی این آنر ٹو ہیو یو ان مائی ٹرانسمیشن۔ سر، یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف عدلیہ سے محاذ آرائی کرنے کے موڈ میں نظر آتی ہے۔ صبح 10:30 بجے اجلاس بلایا گیا تھا، ورڈکٹ میں صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں اور جو یہ نو کانفیڈنس موشن ہے اس پر ووٹنگ کرائی جائے، لیکن ووٹنگ کا موڈ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، تشریح ہوتی ہے، مطلب عدالت یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی اس سیشن میں، اب انٹرپریٹیشن کی بات ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ جی اسی سیشن میں ہونا چاہیے، اور سیشن جو ہے وہ کئی دن پر چل سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے لوگ اعتراض کریں کہ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کو اس ٹائم لائن کو فالو کرنا ہے۔ وہ جو کام ہے وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کیسے چلاتے ہیں، قومی اسمبلی کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی بے چینی کی بات نہیں ہے۔ وہ جو میری انڈیکیشنز ہیں، جو پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی ہے، اسی طرح نون لیگ کے لوگوں سے بھی، دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ غالباً حکومت کی خواہش یہ ہے کہ انڈائٹمنٹ ہونی ہے کرپشن کیسز میں میاں شہباز شریف صاحب کی، جو بڑے عرصے سے آپ دیکھیے گا، ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں سے پسو پیج سے کام لے رہے ہیں، کبھی نہیں جاتے، کبھی وکیل نہیں پیش ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار انڈائٹمنٹ ہو جائے اور جتنا زیادہ اس چیز کو کھینچ سکیں، 2-4 دن اور 3 دن اور، تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی خواہش ہے۔ اپیل بھی تو انہوں نے کر دی نا میرے خیال سے ورڈکٹ پہ، اب جی اپیل بھی کر دی انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ عدالت کی، ہمارے قانون میں اور آئین میں ایک ابہام ہے بہت ساری چیزوں میں، اس کی مختلف تشریح ہو سکتی ہے۔ نور العارفین صاحب بالکل الگ بات کر سکتے ہیں اسی قانون، اسی آرٹیکل کو پڑھ کر، اور میں کچھ اور نکال سکتا ہوں اس کا نتیجہ، جو حسن بھی اور جو کمزوری بھی ہے، حضوری بھی ہے اس چیز کی نا۔ تو اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں اس پہ اتنا زیادہ اگر فرض کریں کہ محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دیتی حزب اختلاف تو ایک اور بات ہے، ورنہ یہ
کچھ گھنٹوں کی کچھ دنوں کی بات ہے, 2-4 دن ادھر 2-4 دن ادھر, تو معاملہ حل ہو جائے گا. جی سلمان صاحب. ٹھیک. عارفین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آج ووٹنگ ہوگی؟ موڈ تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ووٹنگ کرائیں گے, کیونکہ یہ ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اس پہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے, نیوز جی ٹی وی چینلز بھی چلا رہے تھے کہ یہ کہا گیا تھا خواجہ سعد رفیق کو بھائی آج ووٹنگ کرا دی جائے گی افطار کے بعد. اس کے بعد پھر یہ اسپیکر کو کہا گیا کہ پی ایم ہاؤس سے آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی, یہ کہا جا رہا ہے, ذرائع اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں, اور پھر اب یہ طے ہوا کہ جناب ووٹنگ تو نہیں ہوگی. اسد قیصر صاحب کا ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا, ووٹنگ نہیں کراؤں گا. عامر ضیاء صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئین کی اپنی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. میں شروع دن سے اس بات کا حامی ہوں, مجھے لگتا ہے ایسا, آئی میں بی کمپلیٹلی رانگ, کہ عمران خان کو ہٹانا تو ضرور مقصود ہے لیکن عمران خان کو پھنسانا نہیں. ورنہ توہین عدالت کی بات جہاں تک ہے, جب جنرل مشرف کے لیے یہی جمہوریے, یہی ڈگڈگی باز کود کے اچھل کر کے اور وہ پھانسی کی سزائیں مانگتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ عمران خان اور عمران خان کی پوری ٹیم نے اس دن جو آئین کے ساتھ فٹ بال کھیلی ہے, اس کے باوجود ملک کے ادارے بیٹھ کر کے اس وقت تک تماشا دیکھ رہے ہیں. عمران خان ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر اپیئر ہوتا ہے اور اپیئر ہو کر کے لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. سول نافرمانی کی کال دیتے دیتے 2-3 مرتبہ صاحب رک گئے. قریب ہے کہ شاید کسی دن خطاب میں وہ بھی کر جائیں, اور اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کوئی ایسا نہیں جو عمران خان کا ہاتھ روک سکے. یہ ملک کا پہلا پرائم منسٹر دیکھا ہے جو اقتدار کی چارٹ میں پچ پر ہی لیٹ گیا ہے. یہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ پچ اکھاڑ دے, اس کا بس نہیں چل رہا کہ سامنے والوں کو. ابھی میں فواد چودھری کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری اپوزیشن غدار ہے. کین یو بلیو, یہ ممکن ہے کہ پوری اپوزیشن غدار ہو؟ وہ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ کون سی وہ ویڈیو جو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بیٹھے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی, لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ غدار ہیں؟ اگر وہ غدار ہے بھی تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ فواد چودھری اپلیکیشن لیے بیٹھے ہوں گے کہ بھائی نون لیگ میں جانے کا کوئی دروازہ کھل جائے. اچھا, فواد چودھری جتنی آسانی سے سیاسی جماعتیں بدل لیتے ہیں اتنی آسانی سے آپ اپنا کوڈ نہیں بدل سکتے, اتنی آسانی سے میں اپنی سوچ نہیں بدل سکتا جتنی آسانی سے فواد چودھری. آپ دیکھیں جنرل مشرف کی گود میں پروان چڑھے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی خوشامد و چمچگیری کر کے مشیر خاص بن گئے. اس کے بعد آج آصف علی زرداری کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, پی ٹی آئی کا پٹا گلے میں ڈال کے یہ بھی کھلاڑی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اور غریب ہے, میں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا, پھر آپ اپنے دیگر مہمانوں کی جانب جائے گا. عمران خان کو خطرہ کسی اور سے نہیں ہے, عمران خان کو خطرہ خود عمران خان اور ان کے گماشتوں سے, ان کے چیلی چاپڑوں سے, جو ان کو اندر سے ہی مروائیں گے, باہر سے ان کو مارنے کوئی نہیں آئے گا. اچھا, اوپر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے مشیر ہی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. جیسے آرٹیکل 5 کا اگر ذکر کیا جائے, پچھلے ہفتے کی جو بات ہے, آرٹیکل 5 کا بھی مشورہ دیا ہوگا, یہ خان صاحب کو خود سے نہیں آیا ہوگا. یہ ہر دفعہ بابر آوانس ٹائپ کے, جو فواد چودھری ٹائپ کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں, نعیم بخاری ٹائپ کے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں. نعیم بخاری کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ میں اب گھر سے نکل رہا ہوں, اب اور وہاں عدالت میں جا کے جوتا پڑ گیا. اس کے بعد سے نعیم بخاری کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. وہ اپنے طور پہ پاناما کے کیس میں اچھلنے کودنے میں نعیم بخاری کا اپنا جو رول تھا, اور اس کی جو ان کو اجر ان کو ملا انورٹڈ کاماز میں دنیا جانتی ہے. آپ کی ذاتی پسند ناپسند, آپ کی پروفیشنل آبلیگیشنز, وہ ساری ایک الگ چیزیں ہیں. لیکن یہاں تو باقاعدہ اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا کا موڈ اور مزاج چیک کریں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قوم جانا کدھر چاہ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی میمز بن رہی ہیں. مطلب ایک چیز ہے نا, پارلیمنٹ ایک وہ ادارہ ہے مقدس ایوان, اس مقدس ایوان میں پاکستانی عوام کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور صبح سے جو 10:30 بجے سے وہاں پر شو چل رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایوان جا کہاں رہا ہے اور جو چلانے والے ہیں اس کو لے کے کہاں جا رہے ہیں. خیر, بابر ڈوگر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بابر ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا کیا خبریں ہیں, کیا اطلاعات ہیں, آج پھر نو کانفیڈنس موشن ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, ووٹنگ ہوگی اس پہ؟ دیکھیں سلمان, آج ابھی ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے اسد قیصر کا کہ عمران خان سے 30 سال کی یاری ہے, میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا, میں ان کے خلاف ووٹنگ نہیں کروا سکتا. اب ایک چیز تو بڑی کلیئر کھل کے سامنے آ گئی کہ حکومت کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آج نو کانفیڈنس موو پہ ووٹنگ کروائے, یہ تو چیز کلیئر ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے, جس طرح سے ابھی عامر ضیاء صاحب بات کر رہے تھے کہ آئین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انٹرپریٹیشن ہے. آئین میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ آئین میں آپ 95 پڑھ لیں آرٹیکل, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے مزید بات کر لیں. طلال چودھری صاحب, قومی صاحب صبح سے دیکھ رہے ہوں گے, سر کیا آپ سوچ رہے تھے آج ووٹنگ ہو جائے گی نہیں ہوگی, یا آپ کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا, حکومت اس طرح کی حرکتیں کرے گی؟
دیکھیے خان صاحب نے کبھی بھی کوئی عزت والا فیصلہ نہیں کیا اور جاتے جاتے بھی وہ عزت کی راہ نہیں اختیار کرنا چاہتے اور انہوں نے وہی رستہ اپنایا جو انہوں نے زندگی میں پہلی کئی دفعہ اپنایا ہے اور یہ ووٹنگ آج نہیں ہوگی تو یہ ووٹنگ پھر کل ہو جائے گی. یہ ووٹنگ اب ٹل نہیں سکتی. یا تو آئین پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اگر اس پر ختم نہیں کرنا تو پھر اس پہ عمل ہی ہوگا. عمل عدالتیں کروائیں گی, عمل یقیناً کرنا ہی پڑے گا. تو یہ والے جو ٹیکٹکس ہے ایک ضدی بچے کی طرح جو کہتا ہے نہ میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, نہ میں یہ خود اس نے کچھ کیا ہے, نہ اس پاکستان کو بسنے اور چلنے دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ضد کا نقصان ہماری جماعت یا اپوزیشن کو نہیں ہو رہا بلکہ اس ضد کی نقصان پاکستان کو اس وقت ہو رہا ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اسٹاک ایکسچینج کی صورت میں, ڈالر کی صورت میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں مگر ان کو ملک کی کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ اپنی ضد پوری کر رہے ہیں, اپنی ایگو ان کی بہت بڑی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو کوئی واسطہ نہیں ہے حکومت سے کیونکہ وہ آ کے کچھ چیزیں ہیں جو اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, جیسے اوورسیز کا ووٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسے اگر آپ بات کی جائے ایک آرڈیننس کے تحت تمام کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں, نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری پریڈکشنز ان کی اپنی ذاتی ہیں اور اس میں تو ابھی تک ایسی نہ کوئی بات ہوئی ہے. پہلے حکومت بنے گی, پھر اس کے بعد ریفارمز کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی, پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری بحث کی جائے گی اور اس سے ایسا ہم نے تو کیس بھگت لی ہے بھائی, ہمیں نیب کیوں ختم کرنی ہے؟ تو اب تو خان صاحب کی باری ہے نیب فیس کرنے کی, ان کے وزیروں کی جنہوں نے آٹا, چینی, گھی, ادویات, آئل نہیں چھوڑی, جو انہوں نے لوٹی نہیں ہے. تو وہ فرح خان سے لے کر اور ہر آدمی جو ان کا ہے وہ سارے کے سارے عمران خان تک سارے اس میں آتے ہیں. سو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نیب ختم کرنے کی مگر ریفارمز اور پاکستان کو چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آج بھی ووٹنگ نہیں کرائی جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر, میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں توہین عدالت تو اس وقت صبح سے ہو رہی ہے اور ووٹنگ ابھی تک کمپلیٹ تو نہیں ہوئی نا, ابھی تو نہیں ہوئی نا توہین. سپریم کورٹ کا اگر حکم پڑھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایجنڈا جو ہے 3 اپریل کا اس سے باہر نہیں جائیں گے. یہ سارے جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ اس ایجنڈے سے باہر ہو رہی ہیں. نہیں, ووٹنگ سے پہلے تقاریر ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے اس پر. وہ بحث کے دن گزر چکے ہیں. ایجنڈے پہ لکھا ہوا ہے ووٹنگ کا دن ہے جو کہ قرارداد بحث کے دن گزر چکے تھے. بہرحال اس کے باوجود اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی بحث کوئی نتیجہ خیز ہو گئی ہے؟ یعنی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے کہ کبھی آپ وقفہ کر دیتے ہیں, کبھی آپ تقریریں کروانی لمبی شروع کر دیتے ہیں. ان کا اصل میں یہ کوئی NRO چاہ رہے ہیں جو میرا خیال ہے ملے گا نہیں. اچھا, خواجہ آصف کا بیان میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز, ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, کچھ اطلاعات ہیں ایسی؟ دیکھیں ایک بات طے ہے, میاں نواز شریف جو ہے اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف کرے گی. اچھا, واپسی کا کچھ نبی نہیں بتا سکتے آپ کہ کب آئیں گے کب نہیں آئیں؟ دیکھیں یہ یقیناً اس بات کا ابھی ان کے کچھ صحت کے بھی معاملات ہیں اور کچھ اس کے بعد پارٹی اپنی تیاری کرے گی. ان کی واپسی جو ہے وہ اس کی بھرپور ان کا استقبال اور باقی ساری چیزیں. مگر ایک بات طے ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے آئیں گے اور اگلا الیکشن بھی زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہوگا. اچھا, حکومت, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, حکومت یہ بات عمران خان بھی کہہ رہے ہیں, ان کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں, ان کے وزیر بھی کہہ رہے ہیں, اپوزیشن PDM خاص طور پہ مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے سے پہلے گھبرا رہی ہے. ایسا ہے واقعی میں؟ اگر آپ الیکشنز اناؤنس ہو گئے تھے, نگراں حکومت بنتی ہے, الیکشن سے لے جاتے ہیں, الٹیمیٹ ہر سیاسی جماعت کا ایک موٹو یہی ہوتا ہے کہ ہم عوام میں جائیں, الیکشنز جیتے اور واپس آئیں. اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو 1.5 سال کا ٹینیور بچا ہے اس حکومت کا, اگر ابھی PDM کو حکومت مل جاتی ہے تو یہ آسان نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ہمیں بھی پتا یہ آسان نہیں ہے. جتنا مس مینج اور جتنی بیڈ گورننس کی وجہ سے اس پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کوئی 1.5 سال آسان نہیں ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے الیکشن میں چلا جائیں جو غیر آئینی اقدامات کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیا جائے. تو حلال الیکشن میں جانا چاہتے ہیں ہم, ایسے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے جو غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے الیکشن آیا ہو.
और 4 सूबाई असेंबलियां चल रही हो, ऊपर इलेक्शन हो रहा हो, ये भी अजीब सा मामला बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक कंसेंसस चाहिए। खान साहब तो सिर्फ इसलिए इलेक्शन याद आया कि अब उनकी जाने की बारी। ठीक, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर रज़ा साहब, एक परसेप्शन ये भी है, मैं सुबह ये चीज देख रहा था, पढ़ रहा था कि ये कहा जा रहा था 7 डेज के अंदर आपने वोटिंग करानी होती है। अगर 7 डेज गुजर गए तो फिर आप ये कह सकते हैं 7 डेज गुजर गए, हम वोटिंग नहीं करा सकते। आप इस हवाले से कुछ वजाहत करेंगे? जो मजेदार बात है सलमान साहब वो ये कि जो मैंने बात की कि इबाम की बात है ना, अब अगर नॉर्मल हालात होते, फर्ज करें कि हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, लॉ मेकर्स की खरीदो फरोख्त ना होती, और ये ना होता कि जिस तरह से बाज़ सियासी जमातों की वफादारियों को तब्दील कराया गया, फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमने देखा जी एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की भी बात हो रही है, बैरून मुल्क से होने वाली साजिश की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल हालात नहीं रहे। और उसके अंदर जाहिर है कि हुकूमत का फिर बयानिया है कि क्योंकि बाहर से ऐसे हैंडलर्स आ गए कि जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, हुकूमत चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वो अपना एक नैरेटिव लेकर सामने आए हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो इमरान खान साहब पे हर आदमी तनकीद कर रहा था, कोई महंगाई पे कर रहा था, कोई उनकी पुअर गवर्नेंस पे कर रहा था, और बहुत सारे आपको पता है कारकर्दगी के मामले में कोई इतना सुनहरी अल्फाज में लिखने वाली नहीं है। लेकिन जब लोगों ने आने वाली तब्दीली का चेहरा देखा, उन्होंने देखा कि जी जरदारी साहब, यानी कि मैं कहूँगा जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, उसके पीछे मौलाना फजल रहमान, तो लोग खौफजदा हो गए। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये क्या हम आफत हमारे सामने आ रही है, क्योंकि जिन लोगों से मतलब है कि एक पाकिस्तानियों में एक शऊर है, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जितने बड़े बड़े मसाइल हैं, उसमें बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का है। ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखिए कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होना शुरू हुआ, और वो जो सारे इश्यूज थे, महंगाई का पसे पुश चला गया, पुअर गवर्नेंस का पीछे चला गया, फिर जब तहरीक इंसाफ एक फॉरेन इंटरफेरेंस का नैरेटिव लेकर आई, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि अपोजिशन जो है वो बैकफुट के ऊपर है। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास आज कोई बयानिया नहीं है देने के लिए, कोई ऐसी सोच नहीं है कि जिसपे वो लोगों को मुत्तहिद कर सके खुद, एक क्योंकि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। ये डिफेंडिंग पोजीशन पर आ गए हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि बैरूनी साजिश हुई है और आलाकार हमारे अपने लोग बने हैं, उसको डिफेंड करने की पोजीशन पर आ गए। रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करना। डर किस चीज का? इनके सारे केसेस आने लगे सामने। हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।